دیکھیں میرے خیال کے مطابق جمہوریت ہے اور سیاسی لوگوں کو سیاسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. عدالت نے اجازت دے دی اور اگر کوئی قانونی اس میں حکم نہیں ہے تو میرے خیال میں ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ ڈھیر سارے قیدی ہیں، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ ڈھیر سارے لوگ ملتے ہیں ایک شیڈیول کے مطابق، اور اگر سہیل افریدی صاحب جا کے بانی پی ٹی آئی کو مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گرے گا اور کوئی قیامت بھی نہیں آئے گی. تو میرے خیال کے مطابق بالکل انہیں ملنے دینا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مفت میں ایک وہ ہیرو بنانے والی بات ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ کم از کم اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ کسی کو جو ہے وہ ملنے نہ دیا جائے. میرے خیال کے مطابق ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، گراس روٹ لیول سے آئے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی. پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی غیر جمہوری یا اس طرح کی بات ہو، اور مجھے بالکل یہ گارنٹی ہے اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ اگر وہ مل لیں گے تو ملنے سے کوئی ایسا نقصان نہ کوئی ملک کا ہوگا اور نہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی قیامت کا خطرہ ہوگا. صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب سے ہمیشہ یہ گلا رہتا ہے کہ آر ٹی او کیندر کی صفائی پر پابند نہیں ہے. ابھی حال ہی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور خیبر میں آٹے کی قیمتوں پہ تحاش ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی بڑا بھائی اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تنگ کرے گا تو کیا چھوٹا بھائی اس کے کسی بھی وقت کسی وقت اس کے سامنے آئے گا، یا پھر اگر یہ بھی اپنی بیوی بات کر دے گا؟ بالکل آپ کی بات جو ہے وہ جائز ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تمام پنجابی، پختون، بلوچی، سندھی، کشمیری سب کو ایک اکائی کی صورت میں دیکھا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پنجاب بڑا بھائی ہے. پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا اور ابھی بھی کرنا چاہیے. اور آپ کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر گیس جو ہے وہ آپ کی ہم استعمال کرتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں جو بجلی جو ہے وہ آپ کی استعمال کرتے ہیں، زیادہ پیدا ہوتا ہے، تمباکو، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کے پی سے پنجاب میں جاتی ہیں. تو آٹا آپ کی ضرورت ہے اور پنجاب کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس پہ جا کے انشاءاللہ میں چیف منسٹر صاحبہ سے بات کروں گا اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا جو گلہ ہے اس گلے کو ایڈریس کیا جائے، اور جس طرح پہلے معاملات چلتے تھے اسی طریقے سے جو ہے وہ ان معاملات کو چلنے دیا جائے. یہی بہتر بات ہوگی. یہ میرے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے 18 مہینے کی حکومت میں ساتھ رہنے کی بات کی جس کو ڈراما آپ کہا، پھر اس کے بعد بھی آپ نے لیگ کا ساتھ دیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے یا ساتھ دینے سے پارٹی کو کافی نقصان پڑا ہے سیاسی جات میں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی قیادت ہے اور گورنر سے ہٹ کر بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، نون لیگ کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ کے مستقبل پہ تو میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ نے کہا بالکل پیپلز پارٹی کا ورکر اور میرا خیال ہے نون لیگ کا ورکر بھی ایک دوسرے کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ یہ جو الائنس ہے یہ کوئی محبت یا شوق کا الائنس نہیں ہے، یہ مجبوری کا الائنس ہے، اور مجبوری جو ہے وہ ملک کی مجبوری ہے. 3 پارٹیز ہیں، جیسے کنڈی صاحب نے کہا، بڑی زبردست انہوں نے بات کی. 3 پارٹیز ہیں، کسی 2 نے تو ملنا ہے تو سسٹم نے چلنا ہے. اگر تینوں اپنی جگہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے تو سسٹم نہیں چلے گا. سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا. اس کو کسی سائڈ پہ تو آپ نے لے کے جانا ہے. الیکشن کے بعد تینوں میں سے 2 نے ملنا تھا تو گورنمنٹ بننی تھی، اور اگر پیپلز پارٹی اسی ایک بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتی کہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہر دفعہ ہمارا نقصان ہوتا ہے اور ہم کسی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے، تو آپ خود دیکھیں آج ملک کہاں پہ کھڑا ہوتا. آج میں یہ کہتا ہوں کہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی، لیکن چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں. ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت مشکلات ہیں، لوگ مشکل میں ہیں اور ملک مشکل میں ہے. اس میں سے اس کو نکالنا ہے. اس میں ذرا سی بھی غیر ذمہ داری جو ہے، یہ سسٹم اگر خدا نخواستہ ڈی ریل ہو جائے
تو آپ کے پاس دوسرا کیا آپشن ہے؟ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کو کس طریقے سے چلائیں گے. اور اگر میں کہتا ہوں کہ شروع میں الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی ساتھ نہ بیٹھتی، ایمانداری سے آج آپ ہی کہہ رہے ہوتے، پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ پیپلز پارٹی سے بڑا غیر ذمہ دار ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے سارے سسٹم کو کلیپ کر دیا ہے. تو مجبوری میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس میں بالکل پارٹی کا نقصان ہوا ہے کیونکہ ہمارا ورکر جو ہے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اپنے ووٹس کا نقصان کیا لیکن ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا. ہمارے لیے سب سے مقدم جو ہے وہ پاکستان ہے، اور اگر یہ ملک ہمارا کسی اچھے مقام پہ پہنچ جائے گا، ہمارے ووٹ کم بھی ہو جائیں گے تو کم از کم ہم سیٹسفائی ہوں گے، ہم خوش ہوں گے کہ ہمارا ملک جو ہے ایک اچھی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچ گیا. یہ بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے لیے نمائندگی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. بطور ایک سیاسی ورکر آپ کیا اس پر کمنٹ کریں گے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب یکساں سلوک کر پا رہے ہیں تمام صوبوں کے ساتھ، خصوص طور پر خیبر پختونخوا کے حقوق کی اگر بات کی؟ دیکھیں، اپنے حقوق لینے کے لیے نا بات چیت کرنی پڑتی ہے. اپنے حقوق لینے کے لیے ابھی آپ سے میں نے پریس کانفرنس کرانی ہے تو صبح کنڈی صاحب نے بڑی پیار محبت سے آپ کو بلایا، دعوت دی، آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے اور بڑی پیار محبت سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اور یہی اگر آپ گیٹ پہ آتے میں ڈنڈا آپ کے سر میں مار کے کہتا میرے سے سوال کرو اور پریس کانفرنس کرو تو آگے سے 2 ڈنڈے آپ میرے سر میں لگاتے. تو کے پی کے حقوق لینے کے لیے پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونا پڑے گا اور پولیٹیکل طریقے سے کے پی کے حقوق لینے پڑیں گے. قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا، انہوں نے کوئی ڈنڈے سے بنایا، انہوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنایا. نیلسن منڈیلا نے اپنی آزادی حاصل کی، ایک لمبا عرصہ جیل میں کاٹا، پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو کیا. میں کے پی حکومت کو یہ کیونکہ آج پشاور آئے ہوئے ہیں تو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ اپنی ہے، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، وہ کسی دوسرے ملک سے یہاں پہ نہیں آئے، ان سے اپنی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی کریں. کنڈی صاحب کی، گورنر صاحب کی جو ہے وہ ان کی سپورٹ حاصل کریں، یہ اپنے صوبے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور جو صوبے کے حقوق ہے اس میں بات کریں. باقی پولیٹیکل پروسیس ہے، آپ کا اختلاف ہے نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا اختلاف قائم رکھیں، پولیٹیکل اپنا جو آپ نے طریقہ کار کرنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن کے پی کے عوام کو رگڑا جو ہے وہ ان کا نکالیں. کے پی کے عوام کے حقوق کی آپ پہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے آپ نے ان کا ایک ایک حق لے کے آنا ہے اور اس کے لیے آپ کو بات چیت کے ذریعے، اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے ذریعے آپ کو کے پی کے حقوق جو ہے وہ لے کے آنا پڑیں گے. بڑی سی باہ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی پہ، ایسا کیا کیا ہے آپ نے پنجاب کے اندر، وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس بار نون لیگ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ریٹن میں ہوا ہے، اس معاہدے میں ایسا کچھ ہے آپ لوگوں کے نظر سے گزرا ہے جیسے کہ 2.5 سال کے لیے وزارت عظمیٰ نون لیگ کے ساتھ ہوگی اور 2.5 سال کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ریٹن میں ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، وہ معاہدہ میں نے دیکھا نہیں، اور جس ٹائم وہ معاہدہ ہوا اس کمیٹی میں شامل بھی نہیں تھا، تو اس پہ کوئی بات کرنی، پریڈکشن کرنی یا کوئی بات ایسی کرنی کہ اس میں فلاں چیز لکھی ہوئی تھی، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. مناسب یہی ہوگا کہ جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، جو میرے سامنے بات چیت ہوئی اس پہ میں بات کروں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، ہماری بہن ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ غصہ انہوں نے کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بہتر طریقے سے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چل رہی تھی. بلاول صاحب سیلاب میں آئے، انہوں نے ان کی تعریف کی. بلاول صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کوئی پوائنٹ. ہمارا لیڈر جو ہے ایمانداری سے وہ ایک جینون لیڈر ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہے، اور وہ ہمیشہ کا پولیٹیکل طریقے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. اور کبھی ایک لیول سے ہٹ کے انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے تو ویسے ہی ہم ان کے الائنس میں تھے. جو آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی سے مخالفت بھی ہے، لیکن آج تک مجھے آپ ایک بیان دکھا دیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو بلو دی لائن ہو. وہ ایک حد تک بات کرتے ہیں، اس سے آگے کبھی نہیں کرتے. پنجاب میں بھی آ کے انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کی تعریف کی، ان کو سپورٹ کیا کہ جہاں پہ ہماری ضرورت ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ پنجاب کے لوگ مشکل میں ہیں. وہ سارے نون لیگ کے تو نہیں ہیں، وہ سارے پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں.
وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو مشکل سے نکالنا ہے. تو میرے خیال میں جو وہ ایک تھوڑا سا ایک دورانیہ وہ چلا، وہ اچھا نہیں تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سردار صاحب، یہ آپ نے مجبوری کے تحت 26ویں آئینی ترمیم بھی کرا دی. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو اس کا ریویو کریں گے. اب مجبوری کے تحت 27ویں آئینی ترمیم بھی شاید آ جائے اور اس کے بعد میں مجبوری کے تحت اور کچھ کرنا پڑے. دیکھیں 26ویں ترمیم ہم نے تو بالکل مجبوری کے تحت نہیں کرائی، ہم تو اس کو آن کرتے ہیں. ہم نے وہ کرائی، بڑے شوق سے کرائی، اور وہ 26ویں ترمیم جو ہے کرنی ممکن نہیں تھی. اس پہ ڈیڈ لاک آ گیا تھا. ہمارے لیڈر نے اس کو لیڈ کیا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. پیپلز پارٹی اس کو آن کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا سارے کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہے. کبھی پیپلز پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی رول بیک کریں گے. ہم اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ہم نے وہ ترمیم جو ہے وہ کرائی اور ہم سب اور دیکھیں بیرسٹر مسعود کوثر صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کہا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا، ہمارے کسی اپنا پنجاب کے صدر نے کہا، کسی عہدیدار نے کہا، تو اس پہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آپ کے سامنے بحیثیت گورنر پنجاب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو آن کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے بغیر وہ 26ویں آئینی ترمیم ہونی ممکن ہی نہیں تھی. 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق اس وقت کیا گفتگو شدید ہو رہی ہے؟ پارٹی کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ کیا حال ہے اس کے؟ 27ویں آئینی ترمیم میں آج کے دن تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نالج میں کوئی بات نہیں ہے. جب اس پہ بات ہوگی، جب چیزیں سامنے رکھی جائیں گی، اس میں کیا کچھ کرنا ہے، اگر کوئی بہتر چیزیں ہوئیں، پیپلز پارٹی اس پہ سیٹسفائی ہوئی، تو ضرور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون ہوگا. اور اگر جن چیزوں پہ پیپلز پارٹی نے یہ محسوس کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یا 27ویں آئینی ترمیم ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ آج کے دن تو پیپلز پارٹی کے سامنے کسی جگہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آئی. جب آئے گی تو پھر اس پہ بات انشاءاللہ ہوگی.